بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرانک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، یوں تو آپ استخارہ کے حوالے سے مختلف علماء اکرام سے مختلف اعمال سنتے اور کرتے ہیں۔ ایک تو وہ استخارہ ہے جو لوگ آن لائن کرتے ہیں یا کسی سے نکلواتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے جتنے گھر برباد کیے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میں خود ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کسی سے استخارہ نکلوایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے یہاں رشتہ صحیح ہے، اور اسی لڑکی کو شادی کے 1 مہینے بعد طلاق بھی ہو گئی۔ تو آن لائن استخارہ خدا کے لیے کبھی نہ نکلوائیں اور نہ کسی کے پاس جائیں۔ صحیح استخارہ والا عمل خود کرنے کا ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ خود ہی نکالا جاتا ہے، جس میں ایک مسنون استخارہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور افضل بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی علماء اکرام نے خود سے کرنے والے مجرب استخارے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک استخارے کا عمل جو میرے خود کے تجربے سے گزرا ہے، اور الحمدللہ پہلی ہی رات میں تہجد کے وقت مجھے صاف ہدایت بھی مل گئی۔ وہ استخارہ آپ کے لیے اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارے کی لازمی عادت ڈالیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خواب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ بھی کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کی مرضی بذریعہ خواب نظر آ جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ بھی فرما لیتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے استخارہ کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو۔ تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں برگاہ حق کی جانب سے جو چیز تمہارے دل میں القا کی جائے، پھر اسی کو اختیار کرو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک متواتر پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک جاری رہے تو استخارے کا عمل جاری رکھیے، جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے تو کوئی عملی اقدام نہ کریں۔ استخارے کا عمل کچھ یوں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین 1 بار پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیر کر 200 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یا خبیر یہ بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، اور تسلی سے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے، جس کے لیے آپ استخارہ نکالنے جا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں، اور بغیر کسی سے بات کیے پھر آپ نے اپنی دائنی ہتھیلی پر بال پن کی مدد سے یا حکیم یا مجید یہ لکھ کر آپ نے دائنی کروٹ پر سو جانا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے پہلی ہی رات میں نیند کے اندر متعلقہ امور کے بارے میں آپ کو صاف ہدایت ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین
اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔